پہلے تو شاویر کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن اب ایمان کی بہن مسکان کو بھی یہی لگنے لگا ہے کہ ایمان اور راحم کا آپس میں چکر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہی مسکان جو پہلے اپنی بہن کی ہمدرد تھی اور اس کے بیٹے زاویار کو سارا دن ماں کی طرح سنبھالتی تھی، اب اپنی بہن ایمان کے خلاف ہو جائے گی اور زاویار کو بھی سنبھالنے سے صاف انکار کر دے گی۔ ایمان جو آج کل کافی خوش نظر آتی ہے، لیکن اس کی خوشی کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ آفس میں سب اس کے کام کی تعریف کرنے لگے ہیں، اور اب تو آفس کے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کی پریزنٹیشن ایمان کو دی جاتی ہے کہ اگر اس نے اتنی اچھی پریزنٹیشن کی کہ یہ کانٹریکٹ ہمیں مل گیا تو آفس کی طرف سے ایمان کو گاڑی دی جائے گی۔ ایمان گھر میں فی الحال یہ سب نہیں بتاتی، اسے لگتا ہے کہ یقیناً اس کی پریزنٹیشن بیسٹ ہوگی، کانٹریکٹ بھی مل جائے گا اور گاڑی بھی، تو وہ سب کو اچانک سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ اسی خوشی کی پری سیلیبریشن کے لیے ایمان، راحم اور آفس کے کچھ کولیگ باہر ناشتے کا پلان کرتے ہیں۔ جب ایمان اپنی ماں کو یہ بتاتی ہے اور ساتھ ہی یہ کہ راحم مجھے پک کرنے آ رہا ہے، تو مسکان اپنی ہی بہن ایمان کے لیے جلن، حسد اور نفرت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسے یوں لگنے لگتا ہے کہ شاید ایمان اور راحم کا آپس میں چکر چل رہا ہے اور شاویر بھائی کو ٹھیک شک ہوا تھا، ورنہ راحم اور ایمان کو آخر باہر ناشتہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اور جب دیکھو کبھی راحم ایمان کو گھر چھوڑنے آ رہا ہے، کبھی پک کرنے آ رہا ہے۔ اب ایمان جب آفس جاتی ہے تو پیچھے مسکان اپنی ہی منفی سوچوں میں گھری رہتی ہے، نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، نہ زاویار کی کیئر کرتی ہے، جبکہ شہناز بیگم مسکان کو اس طرح سوچوں میں گھرے اور پریشان دیکھ کر تشویش کا شکار ہوتی ہے اور مسکان سے کہتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماں کو بتا سکتی ہو، اور تم نے آج سارا دن زاویار کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اب مسکان کس منہ سے اپنی ماں کو بتائے کہ وہ راحم کو پسند کرتی ہے، اور ایمان کا اس طرح راحم سے فرینک ہونا مسکان کو گراں گزر رہا ہے۔ بس اتنا ہی کہتی ہے کہ میں نے زاویار کو سنبھالنے کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا، ایمان آپی خود تو جاب کر رہی ہیں، اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہیں، اور میں ان کے بیٹے کو بس سنبھالنے کے لیے رہ گئی ہوں۔ اب ایمان کو تو دراصل راحم کے دل کا پتہ ہے کہ وہ اس کی بہن مسکان کو چاہتا ہے، اور اب تو ایمان کو بھی راحم مسکان کے لیے بہت پسند ہے۔ تبھی جب گھر آتی ہے اور شہناز بیگم راحم کا ذکر چھیڑتی ہیں تو ایمان مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی ویسے مجھے راحم بہت پسند ہے۔ مسکان اس بات کا غلط مطلب لیتی ہے اور اپنی بہن کو نفرت سے دیکھتی ہے کہ آخر آپی نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا، حالانکہ ایمان تو مسکان کے ریفرنس سے راحم کی تعریف کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ مسئلہ تو آگے جا کے سلجھے گا، فی الحال تو گھر پہ مجھے لگتا ہے کہ فبیہہ ہی ہے جو ماہنور اور اس کی ماں کو سیٹ کرے گی۔ دراصل فبیہہ المیر کے لیے صبح صبح ناشتہ بناتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ماہنور کی ماں جسے ہر وقت بھوک لگتی رہتی ہے، جب ٹرے میں سجا سجایا ناشتہ دیکھے گی تو اپنے کمرے میں جا کے کرنا شروع کر دے گی، جبکہ فبیہہ تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے کہ بھائی میں نے المیر کے لیے ناشتہ بنایا تھا اور پتہ نہیں کون اٹھا کے کھا گیا۔ اب فبیہہ کو جب پتہ چلے گا کہ وہ ناشتہ ماہنور کی ماں کر گئی تو ظاہر ہے کہ فبیہہ اسے چھوڑے گی تو نہیں، کیونکہ فبیہہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اور ایسے میں شاویر کو بھی ماہنور اور اس کی ماں پہ ہی غصہ آئے گا کہ ایک تو سارا دن ہڈ حرامی کرتی ہیں، اوپر سے باقی گھر والوں کو بھی تنگ کر رکھا ہے۔ یقیناً شاویر اب ماہنور کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی یہاں لانے کے فیصلے پہ پچھتانے والا ہے، جبکہ دوسری طرف ابھی تو عنبر اور آصف صاحب نے اپنا نیا بزنس شروع کیا تھا، دکان کھولی تھی، لیکن آصف صاحب کو کوئی فائر کر جاتا ہے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ آصف صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، یقیناً ان کی جان بچ جائے گی، لیکن آصف صاحب پہ یہ جان لیوا حملہ کرنے والا کون تھا، اس کی انٹینشنز کیا تھیں، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آصف صاحب بچ جائیں گے یا پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔